ان کو روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. آئین کہتا ہے, آپ کا جی بی آرڈر کہتا ہے ہماری ذمہ داری. اب وہ بیچارے ادھر ہم روزگار نہیں دے سکے, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چلے گئے, اور ہم نے ان کو کیا کرنا ہے, صرف نیٹ کی ہائی سپیڈ نیٹ کی سہولت دینی ہے, وہ ہم نہیں دے پا رہے ان کو. نوجوانوں کی جو آواز ہے, اس آواز کو سننا ہوگا. ان کی آواز کے اندر طاقت ہے, وہ سچ بولتے ہیں, وہ جدید تقاضوں کے مطابق سہولیات مانگتے ہیں, ان کا حق ہے, ان کو دینا ہوگا. ادروائز وہ راستہ خود بنائیں گے, زور سے بنائیں گے. اور ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں پچھلی صدی کے تقاضوں کے مطابق. ہمارا بیہیویئر اپنی یوتھ کے ساتھ وہ کلونیل ایرا کا ہے. یہ جو ڈسٹنس بڑھ رہا ہے, یہ خلیج پیدا ہو رہی ہے حکمرانوں اور نوجوانوں کے بیچ میں. یہ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ حکمران پچھلی صدی میں رہ رہے ہیں, آپ کا نوجوان وہ 2024 میں اس صدی میں رہ رہا ہے. اس لیے میں نے اس کو ٹیک اپ کیا, اس ایشو کو. اس کو سنجیدہ لینا ہوگا. جو بھی ادھر سروس پرووائڈرس ہیں, چاہے ایس سی او ہے. اب زونگ میں جب سے اسلام آباد سے میں واپس آیا ہوں, ادھر زونگ کی تو سروس ہی نہیں. کبھی کبھی ان کی سروس ٹھیک ہوتی ہے, بہت سارے علاقوں میں ٹھیک ہوتی ہے کہیں پہ, لیکن یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. میں یہی اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سیٹلائٹ سے دیں, ایس سی او کو درست کریں, کسی اور سیلولر نیٹ ورک کو ہم لے کے آ جائیں. ہم مجھ سمیت جتنے لوگ الیکٹڈ لوگ ہیں, اور خاص طور پہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, ہماری گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا. ہم پچھلی صدی میں نہیں رہ سکتے. آپ کی نوجوان نسل اس صدی میں رہ رہی ہے, ہمارا بیہیویئر پچھلے صدی کا ہے, یہ ماننا ہوگا. تو جیسے بھی ہو, جس کو لیٹر لکھتا ہوں, چاہے گورنمنٹ اپنے تو تیے کچھ گورنمنٹ کو کر رہا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کر رہا ہوں, انٹرنیشنلی ٹیک اپ کر رہا ہوں, سیلولر کمپنیز کے ساتھ بات کر رہی ہوگی, جیسے بھی کر رہا ہوگا, جیسے تیسے اس نسل کو یہ سہولت دینی ہوگی. ریئلائز کرنا ہوگا یہ بہت بڑا ایشو ہے, پانی کی طرح کا ایشو ہے, بجلی سے بڑا ایشو ہے. جس طرح ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں ہم سے نا, ہم لوگوں کو خصوصاً جو حکومت میں ہیں, جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اور جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں اس ملک پہ, کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میری نظر میں ان ایشوز کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں. میں صرف ایشوز کو الگ کر کے میں نہیں دیکھتا, اس کی ایک لارجر پکچر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. پہلی بات تو یہ کہ گلگت بلتستان ایک موسٹ لٹریٹ, موسٹ ایجوکیٹڈ علاقہ ہے, جس کا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے آپ موازنہ نہیں کر سکتے ہیں. تمہاری یوتھ اس حد تک آ چکی ہے. ہماری یوتھ گلوبل ولیج کا حصہ بن چکی ہے. اس کے اور تقاضے ہیں. تو ہمیں سمجھتا ہوگا کہ یہ جو نوجوان سوالات پوچھ رہا ہے, وہ سوالات پوچھ رہا ہے, اس کا جواب دینا ہوگا. اور دیکھیں دنیا کہاں پہنچی ہے. دنیا میں اب نینو ٹیکنالوجی عروج پہ ہے, معراج پہ پہنچ گئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, روبوٹک سرجری آئی ہے دنیا میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ڈائگنوسٹک سسٹم رائج ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اور ہم اپنے لوگوں کو ادھر صحت کی بنیادی سہولت نہیں دے پا رہے ہیں. پورے گلگت بلتستان میں ہم اپنے عوام کو اینجیوگرافی کی بنیادی سہولت ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں. 20 گھنٹے کی 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, نیٹ کوئی نہیں ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا. یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے, میں بتا رہا ہوں. اس نسل نے نہیں چھوڑنا ہے. اس پورے ملک کی بھی بات کر رہا ہوں میں, گلگت بلتستان کی بھی بات کر رہا ہوں. اور یاد دیکھیں ہم لوگوں کو اس پڑھی لکھی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں. سینکڑوں نہیں ہیں تو درجنوں ایسے ہمارے بچے بچیاں ہیں جو دنیا کے بہترین اداروں میں کام کرتے ہیں, دنیا کے بڑے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھتے نہیں ہیں, پڑھاتے ہیں. میرے گاؤں سے ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ڈاکٹر عزیز جو اس وقت سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی میں اس کا اسکول آف میڈیسن میں ریسرچ سائنٹسٹ ہے. اور آپ امیجن کریں سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کون سی یونیورسٹی ہے, دنیا کی 3 نمبر رینکنگ میں. ہارورڈ آکسفورڈ کے بعد تیسرے نمبر پہ رینکنگ میں دنیا میں. ادھر میرا ووٹر ادھر ریسرچ سائنٹسٹ ہے. اس طرح کے میں مثال دے رہا ہوں. سینکڑوں لوگ ہوں گے, ہزاروں لوگ ہوں گے جو گلگت بلتستان کے 10 اضلاع سے انہوں نے ووٹ دے کے ہمیں بھیجے.
मैं तो कभी कभी सोचता हूँ शायद हम इस काबिल भी है कि नहीं है कि हम उनकी नुमाइंदगी कर। वो आपसे क्या मांगेगा? और जाहिर बात है आपसे हाई स्पीड इंटरनेट मांगेगा, वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन सेहत की सहूलियात मांगेगा, क्वालिटी एजुकेशन मांगेगा, वो अपने जानवरों के लिए चारा तो नहीं मांगेगा। तो इसलिए तो मैं अपने समेत इस मुल्क की पॉलिटिकल एलिट के बारे में मैं ये कहूँगा, मैं दिल से कहता हूँ कि ये जो नस्ल है हमारी, इसको देने के लिए, इस कौम को देने के लिए हमारे पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ बचा नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रियलाइजेशन कोई नहीं है। हम मीडिया पे आके जो है ना वो तौजीहात पेश करते हैं अपने लोगों को, वो पिछली सदी की बातें कर रहे हैं। इस सदी की नस्ल को जो ग्लोबल विलेज के अंदर जा चुकी है, उनकी दुनिया कहीं और बन चुकी है, उनका पिछली सदी के आप दर्स दे रहे होते हैं कि तौजीहात पेश कर रहे होते हैं। तो इसको ये कौम मानने वाली नहीं है, इसको संजीदा लेना होगा। मैंने संजीदगी से इसको टेकअप किया है और इसको कमेटी भी देखेगी, मैं असम्बली के फोरम पर भी इसको उठाऊँगा। और हमें इलेक्टेड लोग हैं, हम मैं यही बता रहा हूँ कि इस जनरेशन के हम इलेक्टेड लोग हैं, वो शायद आप अगली दफ़ा या उससे अगली दफ़ा हम जैसों को शायद वो मौका भी ना मिले, अगर वो निकलने लगे, ये लोग हमारा एहतसाब करने लगे। तो इसलिए इसको सीरियस लेना है, इसको सीरियस भी लेंगे इंशाल्लाह, और बासपुर भी होगी। और ये हमारी जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो लोगों की हमारे